اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ بہت بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جب ان گناہوں پر انسان کو مجبور کیا جائے تو وہ گناہ کرنے جائز ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، شراب پینا ہے، زنا کرنا ہے، اسی طرح کلمہ کفر کہنا سب سے بڑا گناہ۔ اگر کوئی آدمی گن پوائنٹ پر تلوار گلے پہ رکھ دیتا ہے، چھری گلے پہ رکھ دیتا ہے، یا آج کل پستول جو ہے وہ اس کے دماغ پر رکھ دیتا ہے، کن پٹی پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے پی یہ شراب، شریعت کیا کہتی ہے کہ اب اپنی جان بچانے کے لیے شراب پینا تمہارے لیے جائز ہے۔ تمہیں اب خطرہ ہے کہ اگر شراب نہ پی تو یہ بندہ میری جان لے لے گا، تو اس وقت شراب پینا جائز ہو جاتا۔ اسی طرح سامنے خنزیر کا گوشت پڑا ہے، ایک آدمی جو ہے گن پوائنٹ پر تم سے وہ خنزیر کا گوشت یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ ورنہ تجھے قتل کر دوں گا، تو وہ خنزیر کا گوشت کھانا اس وقت جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہتا ہے، کوئی کافر پکڑ لیتا ہے، جیسا کہ مختلف علاقوں میں جنگوں کے موقع پر یہ کام ہوتے رہتے ہیں، وہ جو ہے تمہارے اوپر تلوار نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کہو کلمہ کفر کرو، کہو اور مسلمانی کو چھوڑ دو، ایمان کو چھوڑ دو ورنہ تجھے جو ہے قتل کر دوں گا، تو اس وقت کلمہ کفر کہنا جائز ہو جاتا ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس وقت جو ہے البتہ اپنے دل کے اندر پورا ایمان ہونا، یعنی اس کا دل ایمان کی حالت پر مطمئن ہو، لیکن مجبوری کے وقت زبان سے یہ کہہ سکتا ہے کلمہ کفر اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ جان کو بچانے کے لیے جو ہے کرنے جائز ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی تمہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو تمہارے سامنے بندہ کھڑا ہے یا نہیں بھی کھڑا، وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی کو قتل کرنا ہے، اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو نے فلاں آدمی کو، مسلمان کو قتل کرنا ہے بلا وجہ، جان بوجھ کر، کوئی اس کا قصور نہیں، کوئی اس کا گناہ نہیں، تو نے اس کو قتل کرنا ہے۔ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اس کو قتل نہ کیا تو پھر میں تجھے قتل کروں گا، تو اس موقع پر شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ دوسرے کے مجبور کرنے کے باوجود اپنی جان دے دینی ہے، لیکن کسی کی جان نہیں لینی۔ خود جو ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے، قتل ہو جانا ہے، یہ شہید ہو جانا ہے، لیکن کسی مسلمان کی اس موقع پر بھی جان لینا یہ جائز نہیں۔ ایک مسلمان کی جان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہے، اس قدر محترم ہے، اس قدر قیمتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ایک مسلمان کا احترام ہمارے اوپر ہر وقت لازم رہتا ہے۔ اب شریعت نے اس چیز کا ہمیں مکلف نہیں بنایا کہ وہ مسلمان عربی ہے یا عجمی ہے، اسی طرح وہ مسلمان جس کا ہم نے احترام کرنا ہے وہ کالا ہے یا گورا ہے، وہ کس جو ہے نسل کا ہے یا کس برادری کا ہے یا کس جو ہے قبیلے کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس گاؤں کا، دیہات کا ہے، کس شہر کا ہے، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ہر مسلمان کی عزت کرنا، احترام کرنا، ہر مسلمان کی اپنی حیثیت کے مطابق قدر کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ چنانچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، یہ نہیں کہا کہ
فلاں برادری کا آپس میں برادری جو ہوگی تو پھر بھائی ہے، یا آپس میں زبان اور لہجہ ملے گا تو پھر جو ہے بھائی ہیں، یا آپس میں علاقہ ملے گا تو پھر جو ہے بھائی ہیں، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کی زبان جانتا ہے یا نہیں جانتا، اس سے پہلے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کو جو ہے کسی طریقے سے بھی جو ہے واقفیت ہے یا نہیں ہے، اگرچہ پہلی دفعہ کیوں نہیں ملاقات ہو رہی، بس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں سے کیسا رویہ اور کیسا جو ہے معاملہ کرتے ہیں، ویسا ہی ہر مسلمان سے اپنا معاملہ کریں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ